یہ ہمارے یہاں ہمارے پاس جو طوطا ہے وہ تو اللہ اللہ بولتا ہے. لوگ تشریف حاضر ہوئے کہ بھائی دیکھیں کیا کس قسم کا بہترین طوطا ہے جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو وہ جب طوطا کو لایا گیا سامنے تو وہ اللہ اللہ کہتے کہتے ایک دم ٹائیں 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 شروع کر دیا اس نے. تو پتہ چلا کہ ایک بلی جو ہے وہ وہاں سے گزری تو بلی کو دیکھ کے اس نے کیا کر دیا, وہ اللہ اللہ بھول گیا, وہ اپنی اصلیت پہ آ گیا, وہ ٹائیں ٹائیں والی. تو بڑا پریشان ہوتا ہے, یار میں نے تو اس کا اللہ اللہ سکھایا تھا, اس نے یہ ٹائیں ٹائیں کیوں شروع کر دیا. وہ جاتا ہے اہل دل کے پاس, ایک اللہ والے کے پاس, نے کہا حضرت میں نے تو اپنے طوطے کو اللہ اللہ سکھایا تھا, لیکن ہوا یہ کہ جیسی اس نے بلی دیکھی وہی ٹائیں ٹائیں شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے سکھایا تھا یہ تو زبانی تھا, اس کے دل میں نہیں اتری بات. اگر اس کے دل میں اتر جاتی تو ہر حال میں وہ ٹائیں ٹائیں نہیں کرتا بلکہ اللہ ہی اللہ کرتا. تو یہی حال انہوں نے کہا کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور اللہ معاف کرے جب ملک الموت اور ایسے حالات دیکھتا ہے وہ, تو وہ پھر کیا کرتا ہے, وہی ٹائیں ٹائیں کرتا ہے, کیونکہ دل بنا نہیں ہوتا. اور دنیا کے اندر بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں امتحان آیا تو وہ اپنی اسی حالت میں ہوتا ہے جو اس کی اصل حالت ہوتی ہے, وہ ظاہری. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں اتر جائیں اس وقت تک وہ کامیابی نہیں ملتی. اور یہی اس کی کسوٹی ہے, بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہی اس کی کسوٹی ہے کہ ہر چیز کو وہ اللہ پہ, اللہ ہی اس کے اوپر حاوی ہوگا. وہ ہر چیز پر جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے, میرے اللہ نے کیا اس وقت کیا چاہتے ہیں وہ. اور یہی اس کی کامیابی کی اصل گھڑی اور وقت ہوتا ہے. ورنہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ زندگیوں میں ہر آدمی جو ہے وہ ظاہری تو بن چکا ہے لیکن اس کا باطن نہیں بنا. اور جب بات کرتے ہیں یا پھر کوئی معاملات کرتے ہیں تو رزلٹ وہی آتا ہے. تو باطن کو بنانا, جس کے کہتے ہیں دل کو بنانا, ایک مشکل کام ہے. ظاہر کو بنانا بہت آسان کام ہے. ابھی پچھلے جمعے کو حضرت کے بیان میں تھا, ڈاکٹر حارث دامت برکاتہم کہ وہ گئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے سفر پہ ملتان. وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اس کے اندر ختم بخاری شریف کی ان کو دعوت تھی, کیونکہ تعلق ماشاءاللہ ان کے والد دادا کے حوالے سے بزرگوں سے ہے. تو انہوں نے کہا بھی آپ بھی چلیں حضرت ہمارے ساتھ, تو وہ چلے گئے ساتھ. وہاں جا کے جو بزرگان آئے ہوئے تھے انہوں نے یہی بات کہی کہ بھائی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو ہیں اور یہاں پہ دستار بندی بھی ہو رہی ہے, یہاں پر جو ہے وہ مبارکباد بھی دی جاتی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہے وہ تو دل تو نہیں بنا. ہم نے 18 سال 20 سال جو ہے وہ اس دنیا, مطلب یہ ہے کہ اس کو علم میں لگا دیا, اور جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے ہم اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں, ہم تو بڑے عالم ہو گئے. کوئی حافظ کہہ رہا اپنے آپ کو, کوئی عالم کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ کہنے کا مقصد کیا ہوا, یہ تو ظاہری چیز ہے. اور باطن بنانے کے لیے آپ کو اہل دل کے پاس صحبت اختیار کرنی پڑے گی, اور وہ صحبت تو ہے ہی نہیں. تو رزلٹ کیا آئے گا, وہی ٹیں 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 ٹیں, کیونکہ دل نہیں بنا. اور اصل بنانا ہے دل, جس کے اوپر کوئی کام ہم سمجھتے ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں کوئی بات آتی ہی نہیں ہے. شاید یہ ایسے ہی ہے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تزکیہ نفوس تو ہو چکا لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوا. تو رزلٹ کیا آئے گا, جو آ رہا ہے دور حاضر میں آئے گا. کیا مطلب جو آ رہا ہے, بظاہر اللہ معاف کرے دیندار نظر آتے ہیں, لیکن کبھی معاملات کر کے دیکھیں, کبھی بات کر کے دیکھیں, کبھی ان سے, تو آپ کو اندر سے اللہ معاف کرے سوائے دنیا کے مقاصد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا.
اور یہیں پر آ کر کسوٹی پھنس جاتی ہے کہ بھائی حاصل کیا ہوا. کیونکہ اگر وہ دین، کیونکہ شیطان اللہ معاف کرے اس کو سکھاتا ہے تو بھائی دعا کروا لو. حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، دعا کرا لو. وہ بڑی مشکل سے بھیڑ کو چھاڑتے بھاڑتے نکلتا حضرت تک پہنچتا ہے. حضرت دعا فرما دیں کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، یہ اس کے کوئی دنیا امتحان جسے ہم کہیں گے، جو بھی امتحان ہے، پیپر ہونے والے ہیں، دعا فرمائے اس میں کامیاب ہو جاؤں میں. اب بتائیے، بظاہر تو لگ رہی ہے دعا بڑی اچھی ہے، اس میں کوئی خرابی کیا ہے؟ اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. لیکن اصل جو امتحان ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، اس کے بارے میں کوئی دعا نہیں، اس کے بارے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہو رہی. تو حاصل کیا ہوا کہ شیطان نے جو ہے وہ گھوم گھما کر اسی دنیا کے پیچھے اس نے لگا دیا، اور رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا پھر. اور پھر روتے ہیں کہ صاحب جب سے ہم نے دین پہ کام کرنا شروع کیا ہے، اللہ معاف کرے، ہم پہ پریشانیاں آ گئی ہیں، ہم پہ دشواریاں آ گئی ہیں، ہماری سوچ و فکر اسی لیے اٹک جاتی ہے. گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب جب سے تم نے جو ہے نماز پڑھنا شروع کی اس وقت سے یہ پریشانی شروع ہے، جب سے تم نے یہ نیک کام شروع کیا اسی وجہ سے یہ پریشانی شروع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھائی سے برائی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بڑے سے بڑے ملاقات کرے، بس حضرت طبیعت جو ہے وہ ایسی ہو، لگتا ہے کسی نے ہمیں جادو کر دیا، کسی نے نظر لگا دی. جب بھی آپ بات سنیں گے ایسی ہی باتیں ملیں گی. فنانیت کا ذکر کہیں نہیں ملتا، انانیت کا ذکر ملتا ہے. تو پیدا ہی انانیت ہو رہی ہے تو فنانیت کہاں سے آئے گی؟ کہنے کا مقصد یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے سال ہم نے ان چیزوں پہ لگا دیے، اور جس چیز کے بارے میں کہ تزکیہ نفس، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. اور جب توجہ نہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں. جب بھی ہوگا وہ ٹینٹے ٹینٹے ہوگا. وہ دنیا ہی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی ہمیں مرنا ہے، یہاں پر آئے ہیں ایک محدود وقت کے لیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یار اس محدود وقت کے اندر ہمارے پاس پریشانیاں، الجھنیں بڑھ رہی ہیں، اور اس الجھن کو سلجھاتے سلجھاتے ہماری زندگیاں ختم ہو گئی. لیکن الجھن تو سلجھی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ دنیا کیا دستور نہیں ہے. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برو از جو سی جو. گندم بو گے تو گندم ہی نکلے گا، تو جو نہیں نکل سکتا. جو بو گے تو گندم نہیں نکلے گا. تو یہ کون سا ایسا عمل ہو رہا ہے جو ہم بو رہے ہیں، جس کی بنا پر ہماری ان فکروں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس فکر میں اضافہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں مرنا بھی ہے. ساری فکریں ایسی ہیں کہ بس لگتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ہے، کہ حضرت بس دعا فرمائے مکان بن جائے، بچوں کا کام آ جائے. حضرت جو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے گھوم گھما کے ہمارے اندر یہی باتیں ملتی ہیں. جو دعا ہے وہ پریشانی کی دعا ہے. بھائی جو تم بو رہے ہو وہی تو کاٹ رہے ہو. لیکن جہاں جس کے اندر یہ دل بدلا تو سوچ بدل جاتی ہے، فکریں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اور وہ کہاں پہنچتی ہے؟ وہ للہیت پہ پہنچتی ہے، کہ ہر چیز کو وہ اللہ سے جوڑتا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. اور اللہ کی چاہت جو ہوتی ہے وہ نبی کی سنت ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے سامنے خربوزہ لایا گیا تو خربوزہ آیا تو اب وہ پریشان ہے کہ بھائی خربوزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، سنت اس کا کیا ہے. معلوم کیا لیکن کوئی چیز ملی نہیں. کہا بھائی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کو کھاؤں گا بھی. کہنے کا مقصد کیا ہوا بھائی؟ یہ وہ فکریں تھیں
جب دل میں آ گئی تو ہر چیز، ہر عمل وہ اللہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ، اللہ معاف کرے، بظاہر تو کسے کہتے ہیں نا کہ یہ ظاہری دینداری تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن جب دل میں ہے تو بھائی یہ مصلحت انگیزی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ دھمکا ہے.